من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون بلندہ صلوات عزیزان محترم، فقار رسول اور فقار آل رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری چھٹی نشست ہے۔ کوشش کروں گا آج بھی کوئی نہ کوئی فکر اپنے نوجوان دوستوں کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے بے شک یہ میرا عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاک بنائے گئے ہیں، پاک کیے نہیں گئے، پاک بنائے گئے ہیں۔ اتنا ماننا پڑے گا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو آتے ہی پاک و طاہر ہیں، اللہ نے ان کو پاک و طاہر بنا کر بھیجا ہے۔ کل بھی میں نے ان ہستیوں کا تعارف کروایا، آج میں قرآن کی روح سے ان ہستیوں کا تعارف کروانے لگا ہوں۔ وہ پاک و طاہر ہیں کون؟ وہ پاک و طاہر ہیں کون جو 24 گھنٹے پاک و طاہر ہیں؟ وہ ہیں کون کہ وہ اللہ نے طاہر بنایا ہے؟ تو اللہ نے سورہ مبارکہ احزاب میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، ارشاد رب العزت کی ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کا تعارف کروا رہا ہے، ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، کن لفظوں میں کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انما، انما کے کیا معنی؟ انما کلمہ حسن، انما کے معنی صرف اور صرف، بس اور بس، صرف اور صرف، یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، صرف اور صرف یہ اللہ کا ارادہ ہے، کیا؟ لے تاکہ یذھبا دور رکھے عنکم آپ سے، کیا دور رکھے؟ الرجس، ہر وہ چیز جو رجس ہے۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ سے ہر رجس دور رکھے۔ کن سے رکھے؟ اللہ فرما رہا ہے اہل البیت، اے البیت کے اہل، اے البیت کے اہل، نبی کے اہل بیت نہیں، قرآن میں یہ نہیں کہ نبی کے اہل بیت نہیں، اللہ فرما رہا ہے اے اہل البیت، اے البیت کے اہل۔ پتا چلا یہ بیت بھی خاص ہے، اس بیت کے اہل بھی خاص ہے، عام نہیں۔ اور اللہ فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ دیکھو اللہ نے اہل البیت کی طہارت پہ پورا دور لگایا ہے۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، اللہ نے اہل البیت کی طہارت پہ پورا دور لگایا۔ جملہ میرا بڑا تھا، شاید میں سمجھا
जा नहीं सका। मैं आसान करता हूँ, मिसाल देता हूँ। फर्ज करो मैं कहूँ कि मेरा इरादा ये है कि मैं फलां काम करूँ, आप पहले देखेंगे कि आबद अली में ताकत कितनी है, फिर देखेंगे कि मेरे इरादे में कितनी ताकत है। हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट कहे कि मेरा इरादा ये है, पहले देखेंगे कि उसमें ताकत कितनी है, फिर देखेंगे कि उसके इरादे में कितनी ताकत है। लेकिन अगर नबी कहे कि मेरा इरादा ये है, देखना पड़ेगा कि नबी में ताकत कितनी है, फिर देखेंगे कि उसके इरादे में कितनी ताकत है। अगर नबियों का नबी कहे कि मेरा इरादा ये है, लेकिन अगर अल्लाह कहे कि मेरा इरादा ये है, पहले देख के अल्लाह में ताकत कितनी है, फिर देख के अल्लाह के इरादे में कितनी ताकत है। तो माफ करना, जब तुम अल्लाह की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते तो आले मोहम्मद की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा। मैंने अब किया, अल्लाह ने इनकी ताकत पर पूरा जोर लगाया। किस तरह मैंने ये जुमला कह दिया, इसलिए कह दिया कि अल्लाह फरमाता तुम्हें इस तरह पाक व पकीज़ा रखे, जिस तरह पाक रखने का हक है, यानी तहारत पर दोहरा दो, दोहरा दो, दोहरा दो। इस तरह पाक रखे, जिस तरह पाक रखने का हक है, तहारत पे अल्लाह ने दोहरा दो लगा। किस तरह? आसान करता हूं, मैं कहूं कि आज मैं ऐसी तकरीर करूंगा जैसा तकरीर करने का हक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी तमाम इल्मी सलाहियतों को बरूए कर लूंगा, मैं अपने इल्म का पूरा दौर लगाऊंगा, पूरा। अब अल्लाह फरमाता तुम्हें इस तरह पाक रखे, जिस तरह पाक रखने का हक है। पता चला अल्लाह ने अहलुल बैत की तहारत पे पूरा दौर लगाया। तो फिर आबद अली जुमला कहने लगा, अल्लाह के दस्ते कुदरत में, खुदा की बेपनाह ताकत में जितनी वसाअत थी, उसने हसनैन की अम्मा की इस्मत पे सरफ कर दी। बड़ा जुमला, मौला आपको सलामत रखे। की बेपनाह ताकत में जितनी भी वसाअत थी, उसने अहलुल बैत की तहारत पे सर्फ कर दी। अब ये कई सोच से बाहर है कि ये कितने था। तो अल्लाह ने नाम नहीं लिया, निशानियां बतलाई है। अल्लाह क्या फरमाता, मेरा इरादा ये है कि तुमसे रिज़्क़ को दूर रखूं और तुमको इस तरह पाको पकीज़ा रखूं जिस तरह पाको पकीज़ा रखने का हक है। गुफ्तगू मेरी रिकॉर्ड हो रही, हो सकता है मेरा कोई नौजवान दोस्त घर जाए, कुरान खोले, तर्जमे को चेक करे, तो तर्जमा जो मुसलमान भाइयों ने किया वो ये किया कि अल्लाह का इरादा ये है कि अहलुल बैत हर वो चीज जो रिजस है वो तुमसे दूर करे और तुमको इस तरह पाक करे जिस तरह पाक करने का हक है। उन्होंने तर्जमा किया करे, मैंने तर्जमा किया रखे। उन्होंने तर्जमा किया करे, मैंने तर्जमा किया रखे। उन्होंने करे क्यों किया, मैंने रखे क्यों किया? उन्होंने करे तर्जमा किया युरीदुल्लाह को दे, उन्होंने करे तर्जमा किया युतहबा को दे। ये मज़ारे का सीगा है, युताहिरा को देखकर, ये मज़ारे का सीगा है। मैंने रखे तर्जमा किया युरीदुल्लाह को देखकर। पहले ये देख के इरादा किसका है? इरादा अल्लाह का है जो मकान का भी खालिक, ज़मान का भी खालिक। मैं नहीं समझा सका। बंदे का इरादा पहले और होता है, बाद में और, फिर और। क्या अल्लाह का इरादा भी ऐसा ही है? वो बेऐब ज़ात है, ठीक। उसका इरादा यकसा रहता है, माजी में, हाल में, मुस्तक़बिल में। मैंने कहा मैंने युरीदुल्लाह को देखकर ये तर्जुमा किया। अब मैं समझाने के लिए दो आयतें पढ़ता हूँ, दो कि अल्लाह का इरादा मादी, हाल, मुस्तक़बिल में यकसा रहता है।
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ انفال میں 8واں سورہ قرآن مجید کا اللہ یہ فرما رہا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يَحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھائے اور باطل کی جڑ کو کاٹ دے۔ کیا مانی؟ آج پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کا ماضی میں بھی ارادہ ہے کہ حق رہے باطل نہ رہے، اللہ کا حال میں بھی ارادہ ہے کہ حق رہے باطل نہ رہے، اللہ کا مستقبل میں ارادہ ہے حق رہے باطل نہ رہے۔ یعنی اللہ کا ارادہ تینوں زمانوں میں یکساں رہتا ہے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں۔ اگر یہ آج سمجھ میں نہیں آئی، میں دوسری آج پڑھنے لگا ہوں سورۃ آل عمران سے۔ اللہ فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نہیں چاہتا کہ عالمین پر ظلم ہو۔ میں نے بڑی آج پڑھی پھر سنیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نہیں چاہتا کہ عالمین پر ظلم ہو، کیوں اللہ عادل ہے، ماضی میں بھی عادل، حال میں بھی عادل، مستقبل میں بھی عادل۔ اللہ ماضی میں بھی ظلم کے خلاف، حال میں بھی ظلم کے خلاف، مستقبل میں بھی ظلم کے خلاف۔ پتہ چلا جہاں یرید فعل کا فاعل اللہ ہے، تینوں زمانے مراد، تینوں زمانے مراد۔ اب اس آیت میں ہے انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو پھر آیت کا ترجمہ یہ بنے گا بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل البیت، ہر وہ چیز جو رجس ہے نہ ماضی میں میں نے کبھی آپ کے قریب آنے دی، نہ حال میں آنے دوں گا، نہ مستقبل میں آنے دوں گا۔ پھر آیت کو سنیں، پھر سنیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ فرما رہا ہے اے اہل البیت تم سے رجس کو دور رکھو۔ تم کو نہیں، تم کو نہیں، تم سے رجس کو دور رکھو۔ تم کو رجس سے دور رکھنا اور ہے، تم سے رجس دور رکھنا اور ہے۔ بڑا جملہ ہے، مولا آپ کو سلامت رہے۔ تم کو رجس سے دور نہیں رکھا، تم کو رجس سے دور، اس کا معنی کیا نکلتا کہ یہ رجس تک جا سکتے ہیں، اللہ نے ان کو روکا ہے، اللہ نے ان کو روکا ہے، لیکن تم سے رجس کو دور رکھا۔ اللہ فرمایا یہ میرا ارادہ ہے، رجس کیا ہے لاکھ کوشش کر لی تمہارے قریب نہیں آنے دو۔ اب کیا دور رکھا؟ اب اہل البیت پہچانے جانے لگے ہیں کہ اہل البیت ہیں کون، اہل البیت ہیں کون۔ اللہ نے رکھا اہل البیت سے رجس دور، ٹھیک؟ کیا رکھا؟ الرجس، تمام رجس، صرف رجس نہیں، تمام رجس، جو رجس ہے، جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے۔ اب آگے چلتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے پوچھیں کہ رجس کیا ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رجس کیا ہے۔ جاؤ لغت میں جا کے دیکھنا رجس کا معنی کیا ہے۔ رجس کے معنی لکھا گندگی، رجس کے معنی لکھے پلیتی، رجس کے معنی لکھے ناپاکی، یہی معنی مان لو۔ اللہ فرما رہا ہے ان سے رجس دور ہے، ان سے گندگی دور ہے، ان سے پلیتی دور ہے، ان سے ناپاکی دور ہے۔ پھر مان جب ناپاکی دور ہے، پلیتی دور ہے، تو پھر یہ 24 گھنٹے طیب بھی ہیں، 24 گھنٹے طاہر بھی ہیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رجس کیا ہے۔ میں جلدی آیتیں پڑھوں گا، ساری آیتیں نہیں پڑھ سکتا، سامنے وقت میں اتنی گنجائش ہے۔ اگر میں ساری آیت پڑھوں مجھے ممبر کی قدم مجھے گھنٹے چاہیے کہ رجس ہے کیا کیا، رجس ہے کیا کیا۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ المائدہ میں 5واں سورہ قرآن مجید کا، ارشاد رب العزت کے ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا، یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، توجہ میری جان رہنی چاہیے، اے ایمان لانے والو، دیکھو شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، تیروں کے ذریعے پھال نکالنا، یہ رجس بھی ہے اور شیطانی عمل بھی ہے، ان سے بچو۔ پھر جملہ سن، توجہ میری جان رہنی چاہیے، میری ایک ایک چہرے پر نظر ہے۔ اگر جملہ سمجھ میں آ گیا تو بڑا جملہ ہے، کوئی مائی کا لال آپ کو جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ میں دعوت فکر دینے لگا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے توجہ میری جان رہنی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان لانے والو، دیکھو شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، تیروں کے ذریعے پھال نکالنا، یہ رجس بھی ہے اور شیطانی عمل بھی ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پتہ چلا شراب پینا رجس، جوا رجس، بتوں کی پوجا رجس، اور اہل البیت وہ ہیں جن سے ماضی میں بھی رجس دور، حال میں بھی دور، مستقبل میں بھی دور۔ اب جس کو جی چاہے اہل بیت میں شامل کر، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جی چاہے اہل بیت میں شامل کر، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کا ماضی بدلانا پڑے گا۔ کہیں شراب تو نہیں پیا، کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں بت تو نہیں پوچھے۔ جو ایک مرتبہ بت پوج لے، قرآن والا اہل بیت نہیں۔ جو ایک مرتبہ جوا کھیل لے، قرآن والا اہل بیت نہیں۔ کیوں؟ اہل بیت وہ ہیں جن سے رجس دور ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی۔ آج کو پھر سنیں، میں دعوت فکر کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہوں۔ قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور کرو، ایک ایک آیت آل محمد کی عظمت بیان کرتی نظر آئے گی۔ ابھی اس آیت میں آل محمد کی عظمت کیا ہے، میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، اے وہ کلمہ گو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، شراب سے بچو، جوئے سے بچو، بتوں کی پوجا سے بچو، تیروں کے ذریعے پھال نکالنے سے بچو، اے ایمان لانے والوں اس سے بچو۔ میں نہیں سمجھا سکا، ان سے بچو، جن کو اللہ کہہ رہا ہے ان سے بچو، وہ اور ہیں جن کو رکھا یہ ان سے دور ہے، وہ اور ہیں۔ یہ ہے جملہ اگر کسی کی سمجھ جن کو اللہ کہہ رہا ہے ان سے بچو، وہ ہیں ایمان والے جن سے رجس رکھا ہے دور، وہ ہیں اہل البیت۔ کتنے معنی رجس کے ہو گئے؟ 4۔ اب چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔ ابھی جو آج پڑھنے لگا ہوں یہ آیت ہے سورہ مبارکہ اعراف کی، 7واں سورہ قرآن مجید کا۔ جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان بتوں کی پوجا نہ کرو، اس وحدہ الا شریک کی پوجا کرو۔ قوم نے کہا ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔ یہ بھی عجیب مصیبت ہے کہ باپ کا مذہب نہیں چھوڑنا، ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔ تو جناب ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو کہا وہ قرآن میں اس طرح ہے، قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ۔ جناب ہود نے فرمایا دیکھو اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو اللہ تم پر غضب بھی کرے گا اور رجس بھی کرے گا، غضب بھی کرے گا، رجس بھی کرے گا۔ یہاں رجس کے معنی لکھے عذاب، رجس کے معنی لکھے پھٹکار۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے۔ پتا چلا جو نبی کا کہنا نہ مانے وہ مغضوب بھی ہے، رجس بھی ہے۔ بڑا جملہ کہہ گیا، جو نبی کا کہنا نہ مانے وہ اللہ کی نظر میں مغضوب بھی ہے
اور اس پر رجس بھی ہے. کتنے معنی ہو گئے؟ 5. ابھی چلتا ہوں میں پھر قرآن کی ابھی جو آیت پڑھنے لگا ہوئی ہے آیت ہے سورہ مبارکہ انعام کی 6 سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرما رہا ہے اِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ إِنَّهُ رِجْسٌ اللہ فرما رہا ہے ہر حرام رجس، ہر مردار رجس. میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے. ترجمہ اپنی پسند کے بندے کا دیکھ لینا. اللہ فرما رہا ہے اِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً. میتا کیسے ہم کہتے ہیں مردے کو، میتا کہتے ہیں مردے کو. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتَةً اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. میتا کہتے ہیں مردار کو، مردے کو. اللہ فرما رہا ہے اِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ إِنَّهُ رِجْسٌ. اللہ نے فرمایا میتا بھی رجس ہے، دم خنزیر بھی رجس ہے، لحم خنزیر بھی رجس ہے. نہ کبھی حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو. پتا چلا جو ایک مرتبہ حرام کھا لے یا پی لے قرآن والا اہل بیت نہیں، قرآن والا اہل بیت نہیں. اور عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے قرآن کا. اللہ فرمانا میتا رجس ہے، مردہ رجس ہے، مردہ رجس ہے. اور رجس ہے علی بیت سے دور، پانی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی. پھر مان جا اہل بیت وہ ہیں جو مردہ ہو جائے وہ اہل بیت نہیں. اہل بیت کل تھے، آج ہیں، ہمیشہ رہیں گے. ان کے ارادے الگ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یگادی نے. امام زادے الگ حرام زادے الگ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جہاں مفضول اللہ فرمایا مردہ جو ہے وہ رجس ہے، اور رجس ہے اہل بیت سے دور. پتہ چلا اہل بیت وہ ہوں گے جو مردہ ہو جائیں، وہ اہل بیت نہیں. اہل بیت کل تھے، آج ہیں، ہمیشہ رہیں گے. جتنی چاہو دلیلیں دینے کے لیے تیار ہوں. کل تھے، آج ہیں، ہمیشہ رہیں گے. پہلے جملے کو سمجھ، کل تھے، کل تھے. کس طرح تھے؟ کل میں نے حدیث قصہ کا ایک جملہ پڑھا تھا. آگے والا جملہ سنو. جب 5 اہل بیت چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے، نبیوں کے سردار نے فرمایا یہ کا خون میرا خون، یہ ہے میرے اہل بیت. جب نبی نے تعارف کروایا اب اللہ کے واسطے کہا عز و جل یا ملائکتی و یا سرکان سماواتی انی ما خلقتو سماعا مبنیتا ولا عرض مدہیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکسائے. عزت و جلال والے پروردگار کی آواز آئی، اے ملائکہ، اے آسمان پہ رہنے والی مخلوق، میں آسمان کا شامیانہ نہ تنتا، میں زمین کا زبردی فرش نہ بچاتا، میں چاند کو نور نہ دیتا، میں سورج کو تپش نہ دیتا، میں دریاؤں کو روانی نہ دیتا، اس میں کشتیاں اور بحری جہاز نہ چلاتا، میں نظام شمسی کو گردش نہ دیتا. ان 5 کی محبت میں بنائے ہیں. محبت میں اس میں
سورج نہ تھا یہ تھے، چاند نہ تھا یہ تھے، زمین نہ تھی یہ تھے، آسمان نہ تھا یہ تھے، ملائکہ نہ تھے یہ تھے، کوئی شے نہ تھی یہ تھے، کوئی شے نہ تھی یہ تھے. جملہ بڑا کہنے لگا کوئی شے نہ تھی یہ تھے، کیونکہ اگر یہ شے سے پہلے نہ ہو تو پھر شے افضل ہو جائے گی. شے نہ تھی یہ تھے، اور شے کیا ہے؟ قرآن پڑھ. للذی خلق الموت والحیات، یہ موت بھی شے ہے، یہ حیات بھی شے ہے. یہ موت سے پہلے، یہ حیات سے پہلے مرتا وہ ہے جو موت کے بعد بنے. ایک جملہ ابھی میرے دماغ سے ٹچ کر گیا، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. میرے نبی کا فرمان اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو خلق کیا وہ میرا نور ہے. میرا نور، مجھے نہیں، میرے نور کو. رسول کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے جس کو تم مخلوق سمجھو میں اس سے پہلے ہوں. وہ جملہ بڑا ہے، اگر میں شرح کروں مجھے گھنٹے چاہیے، لیکن میں جلدی گزروں گا، جلدی گزروں گا. ایک جملہ ہو، جتنے مسلمان بھائی ہیں سب نے لکھا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. حضور کا کیوں نہیں تھا؟ اللہ کو سلامت رکھے. کیوں نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ بڑی بڑی توضیحیں پیش کی. دو توضیحیں سن لو. نبی کا سایہ اس لیے اللہ نے بنایا، سائے کی عادت ہوتی ہے کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی برابری کرتا ہے. اللہ نے اس لیے نہ بنایا کہ نبی کا اپنا سایہ نبی کی برابری کرے، اور جب نبی کا اپنا سایہ نبی جیسا نہیں تو کوئی ہم سایہ نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ دوسری توضیح پیش کی، نبی کا سایہ اس لیے اللہ نے نہیں بنایا کہ نبی ہوتے نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جرمٹ میں. اگر نبی کا سایہ ہوتا، کسی صحابی کا پاؤں نبی کے سائے پر آتا تو یہ بے ادبی ہوتی. پھر بھی اہل بیت سمجھنا ہے، پھر بھی اہل بیت سمجھنا ہے. ارے صحابی اسے کہتے ہیں جس کا پاؤں اللہ نبی کے سائے پر پڑنا پسند نہیں کرتا. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کے پاؤں بہرے نبوت پر ہوتے ہیں. جلدی کریں، کیوں نہیں تھا سایہ؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ چلتا ہوں قرآن کی طرف. نبی نے سمجھایا جس کو تم مخلوق سمجھو میں اس سے پہلے. چاند مخلوق، میں چاند سے پہلے. سورج مخلوق، میں سورج سے پہلے. زمین مخلوق، میں زمین سے پہلے. آسمان مخلوق، میں آسمان سے پہلے. موت مخلوق، میں موت سے پہلے. حیات مخلوق، میں حیات سے پہلے. یا قرآن میں آیت نہ ملے میرا گریبان پکڑنا. اللہ فرمانا مما خلق ظلالن، یہ سایہ بھی مخلوق ہے، یہ سایہ بھی مخلوق ہے، یہ سایہ بھی مخلوق ہے. سایہ اس کا بنے گا جو سائے کے بعد بنے، یہ سائے سے پہلے ہے، یہ سائے سے پہلے. اور علامہ الحموینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا، شیعوں کا 12واں امام آئے گا تو زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا سایہ نہ ہوگا. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا سایہ نہ ہوگا. پتہ چلا ہم نے جس کو امام مانا ہے وہ اس وقت سے ہے، کل تھے. اللہ نے کہا میں نے زمین بنائی ان کے لیے، آسمان بنایا ان کے لیے، سب کچھ ان کے لیے، دریا بہائے ان کے لیے. میں یہاں آیا مجلس پڑھنے کے لیے. میں نے بھائی صاحب سے پوچھا یہ باہر گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں؟ کہنے لگے مجلس ہو رہی ہے.
मजलिस हो रही है। भाई ये शामियाना क्यों लगा हुआ है? मजलिस हो रही है। ये दरियां क्यों बिछी हुई है? मजलिस हो रही है। ये लाउड स्पीकर क्यों चल रहा है? मजलिस हो रही है। वो कैमरा क्यों आना है? मजलिस हो रही है। आप क्यों बैठे हैं? मजलिस हो रही है। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? मजलिस हो रही है। शामियाना किसके लिए बना गया? मजलिस करिए। लाउड स्पीकर किसके लिए लगाया गया? मजलिस करिए। कैमरा लगाया गया? मजलिस करिए। आप आए? मजलिस करिए। मुझे बुलाया गया? मजलिस करिए। ये सारा इंतजाम मजलिस के लिए, सारा इंतजाम मजलिस करिए। जितनी देर मजलिस का है शामियाना लगा हुआ है, कैमरा चल रहा है, लाउड स्पीकर चल रहा है। जब मजलिस न रहेगी, न शामियाना रहेगा, न लाउड स्पीकर रहेगा, न गाड़ियां खड़ी रहेंगी, न आप रहेंगे। अल्लाह फरमाना मैंने सब कुछ इनके लिए बनाया। आसमान का शामियाना तला 5 के लिए, जमीन का फर्श बिछाया 5 के लिए, सूरज चमकाया 5 के लिए, चांद चमकाया 5 के लिए। पता चला ये 5 हैं तो आसमान है, 5 हैं तो जमीन है। जब ये न रहेंगे, न जमीन रहेगी, न आसमान रहेगा। कल से आज है, हमेशा रहेगा। रिजस से दूर है। एक ही जुमला सुनो और मुझे ज्यादातर रिजस से दूर है। जिनसे हर जमाने में हर रिजस दूर हो, उनको कुरान की जबान में अहलुल बैत कहते हैं। जो भी इनसे दूर हो उसी का नाम रिजस। जो भी इनसे दूर हो तो अल्लाह ने दूर रखा। कितना दूर रखा? बतलाऊं कितना दूर रखा? जितने नबी आए सब ने कहा कयामत करीब, कयामत करीब। मेरा नबी आया, उसने कहा कयामत करीब। कितना अरसा गुजर गया? हजारों साल। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मैं आयत पढ़ूं, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहो करीबा। दुनिया वाले कयामत को दूर देख रहे हैं, हम उसे नजदीक देख रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कयामत नजदीक है, करीब है, करीब है। हजारों साल गुजर गए, अभी तक अल्लाह का करीब नहीं आया। हजारों साल गुजर गए, अभी तक अल्लाह का करीब नहीं आया। जैसे अल्लाह का करीब इतना दूर हो, उसका दूर कितना दूर हो। मैंने क्या कहा? जो भी इनसे दूर हो वही करिए, ज्यादा माने नहीं। जो भी इनसे दूर हो, वो चाहे क्या हो चाहे बंदा हो। इसका मतलब मैं नहीं समझा सका। वो चाहे शय हो चाहे बंदा हो, उसी का नाम रिजस है। ये कई नौजवान दोस्त मुझे ढूंढ रहे हैं कि आप बदली बंदा भी कभी रिजस हुआ है, बंदा भी कभी रिजस हुआ है। आज ये चलता हूँ कुरान करीम की तरफ और मैं कुरान से वो बंदे पढ़ने लगा हूँ जो बंदे रिजस है। अपनी पसंद के मौलवी से करवा लेना, मैं बंदे को पढ़ने लगा जो बंदे रिजस हैं। अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरत तौबा में, सूरत नंबर 9, आयत का निशान भी बतलाता हूँ। आयत का नंबर 95, 95। कल देख के आना। वो बंदे पढ़ने लगा हूँ जो बंदे रिजस हैं। सूरत नंबर 9, आयत का नंबर 95। अल्लाह फरमाया साययालकुन बिल्लाहि लकुम इज़ा कलबतुम इलैहिम लतुरिदु अन्हुम फअरिदु अन्हुम। ऐ मेरे महबूब, ये पलट कर तेरे दरबार में आएंगे, ये पलट कर तेरे दरबार में आएंगे, अल्लाह की कसमें खाएंगे और खाने के बाद कहेंगे या रसूलल्लाह दरगुजर कीजिए, माफी दे दीजिए। बंदे कौन है मुझे नहीं पता, बंदे कौन है मुझे नहीं पता, और उन्होंने कसूर कौन सा किया ये भी नहीं मुझे पता। कुरान कह रहा है ये आएंगे पलट कर तेरे दरबार में, अल्लाह की कसमें खाएंगे। पता चला अल्लाह को मानते हैं तो जिसे आके माफी मांगेंगे। पता चला मोहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं। बड़ा जुमला
जुमला है, बड़ा जुमला है। और आकर कहेंगे हमसे सरफे नजर कीजिए, हमें माफी दे दीजिए। कोई गलती की होगी तभी तो माफी मांग रहे हैं, गलती का मुझे नहीं पता। ये तुमने खुद सोचना है कि गलती क्या थी। कहीं भेजा होगा, नहीं गए होंगे, नबी ने कुछ मांगा होगा, नहीं दिया होगा, कोई ना कोई तो गलती की होगी, नबी तो माफी मांग रहे हैं। अब अल्लाह फरमा रहा है, जब वो माफी मांगे तो अल्लाह फरमा रहा है पूरी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूँ, ऐ मेरे महबूब इनको माफ ना करना, मेरे महबूब इनको माफ ना करना, इनसे अपना मुंह फेर ले, इनसे अपना मुंह फिरा दीजिए। मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में लिखा, क्या मेरे महबूब इनसे कदा तलक हो जाइए। कर मांगो, रहमतुल लिल आलमीन है, मुंह के ऊपर फेरता है। माफी मांगने आए हम, माफ कर दीजिए। अल्लाह फरमाया मेरे महबूब इनको माफ न करना। क्यों? अल्लाह फरमाया इन्नहुम रिजसन, इनका वजूद गंदगी है, इनका वजूद रिजस है, गंदे नहीं गंदगी है। गंदा और होता है, गंदगी और होती है। अल्लाह फरमाया ये गंदे नहीं गंदगी है, प्लीति है, सरापा नजासत है, बड़ा कलमा। अल्लाह फरमाया ये नजासत है। कोई है, कौन है, ये जाके किताबों में देख, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम है कुरान की आयत पढ़ के तर्जुमा करके फिक्र देगा। कोई बंदे हैं जो रिजस हैं, अब अल्लाह के नबी को हुक्म क्या हुआ, इनसे मुंह फेर ले, इनसे मुंह फेर ले, बस ये इनकी सजा, इनसे मुंह फेर ले। अब अहलल बैत समझ में आए, पता चला जिनसे अहलल बैत मुंह फेर ले, जिससे रसूल मुंह फेरे वो भी रिजत, जिससे अली मुंह फेरे वो भी रिजत, जिससे इमाम हसन मुंह फेरे वो भी रिजत, जिससे बतूल मुंह फेरे वो भी रिजत। इनका वजूद गंदगी है। करबला तहारत और नजासत की जंग है, करबला कौसर और अबतर की जंग है। काश दुनिया अहलल बैत को मानती। अल्लाह ने जिनका नाम कुरान में अहलल बैत रखा, दुनिया वालों ने उनका ही बैत जला दिया, दुनिया वालों ने उन्हीं के घरों को जलाया। जो करबला की जंग है ना, इस जंग का मकसद तो पढ़। मेरे मौला हुसैन ने मुतअद्दिद खुतबे दिए हैं मैदान करबला में, मैदान करबला में मुतअद्दिद खुतबे दिए हैं। उनमें एक खुतबा ये भी था, इमाम फरमाते देखो मेरे सर पर दस्तार किसकी है, देखो मेरे पाँव में नालैन किसकी है, देखो मेरी कमर के गिर्द चादर किसकी है, देखो मेरे कांधे पे ढाल किसकी है, देखो मेरे हाथ में ज़ुल्फ़कार किसकी है। उन्होंने कहा दस्तार तेरे नाना रसूल की, चादर तेरी अम्मा फातिमा की। मानव अगर तुम मेरे मर्तबे को नहीं समझते, अभी स्वाबी रसूल जिंदा है, उनसे जाके पूछो मेरा मर्तबा क्या है, मेरा मकाम क्या है। मैंने किसी का कोई बंदा मारा है जिसका कसास तुम मुझसे चाहते हो, मैंने कोई शरीयत का कानून बदला है, मुझे क्यों कत्ल करते हो। जो जवाब आया वो यही है, बुग़्ज़ अभी, ये तेरे बाप के फजीलत का बदला हम तो इससे ले रहे हैं, तेरे बाप का बुग़्ज़ है। करबला में जब जंग शुरू हुई तो किस अंदाज से शुरू हुई, जब 10वीं मुहर्रम को जंग शुरू हुई तो सबसे पहला तीर उमर इब्न साद मलऊन ने कमान में जोड़ा। जब उस मलऊन ने तीर कमान में जोड़ा तो उसने अपनी फौज को मुखातब किया, तुम गवाह रहना मैं वो हूं जो पहला तीर हुसैन की तरफ छोड़ रहा हूं। तारीख बतलाती है, जो मैंने किबला पढ़ी, मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी की बात नहीं करता। उस वक्त
جو تعداد تھی فوج کی اس میں اختلاف ہے، لاکھوں میں بھی ہے، ہزاروں میں بھی ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، میں کبھی اس بحث میں نہیں جاتا۔ کم سے کم جو کماندار وہ تھے 4000، زیادہ سے زیادہ 80,000 جو لکھنؤ پاگل، جتنے کماندار تھے سب نے کمانوں میں تیر جوڑے، خیام حسینی کی طرف جب پھینکا نا، اب جو مولا کے جانصار سے جب انہوں نے تیروں کو آتا دیکھا کہا جلدی کرو، خیام حسین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہماری زندگی میں ان تک تیر نہیں جانا چاہیے، کہ نصرت کا وقت آ گیا۔ جس کے پاس گھوڑا ہے وہ گھوڑا کھڑا کر دے، جس کے پاس اونٹ ہے وہ اونٹ کھڑا کر دے، جو جگہ بچ جائے اس میں خود کھڑے ہو جاؤ۔ ٹھیک، حملہ اولا جب ہوا، میں نے مکتب کی کتاب میں پڑھا 35 جانصار میرے مولا حسین کے شہید ہو گئے۔ جب گرد پھٹی، حملہ ٹلا، تو میرے مولا حسین معائنہ کرنے لگے کون کون شہید ہو گیا۔ کسی نے کہا مسلم بھی شہید ہو گیا۔ 83 برس کا شیخ مسلم ابن اوسیہ، میرے مولا حسین اس کے پاس گئے، ابھی رم کے جام باقی تھی، میرے مولا حسین نے مسلم کا سر گود میں رکھا اور اس نے کہا مولا میں حق نصرت ادا کر کے جا رہا۔ اتنی دیر میں حبیب آئے، حبیب نے آ کے کہا اے مسلم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں تیرے بعد زندہ رہوں گا تو میں تجھے کہتا مجھے وصیت کر، تیری بیوی بھی ہے، تیرا بیٹا بھی ہے، میں تجھے کہتا کہ ان کے لیے مجھے وصیت کر، لیکن میں بھی تیرے پیچھے آ رہا، لیکن پھر بھی مسلم کوئی وصیت کرنی ہو کر۔ پتہ ہے آخری وقت تھا جناب مسلم کا، کوئی ساتھ تھی، اشارے سے کہا بیوی کے لیے وصیت نہیں، بیٹے کے لیے وصیت نہیں، اوسی کا بہذا المظلوم، جس مظلوم امام کی وصیت کرتا ہوں، جب تک تیرے دم میں دم رہے اس مظلوم پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ تاریخ کربلا شاہد ہے، میں نے ٹٹول کے پڑھا، جب تک اصحاب تھے خاندان اعلیٰ سے ایک بھی میدان میں نہیں گیا۔ جب سارے اصحاب کام آ گئے، اب بنی ہاشم کی باری آئی، سب سے پہلے کون جائے میدان میں؟ بتلاؤں کون گیا؟ سب سے پہلے جو گیا وہ جناب مسلم کا بیٹا گیا۔ جناب مسلم کے بیٹے نے جنگ کی، بڑے کوفیوں کو پھنار کیا۔ ایک وقت ایسا آیا جب اس شہزادے پر غلبہ نہ پا سکے، اس انداز سے لڑا جیسے ہاشمی لڑتے ہیں۔ کسی ملعون نے دور سے تیر مارا، کسی ملعون نے قریب آ کے حملہ کرنے کی جرات نہیں، مسلم کا شیر ببھرا ہوا ہے، کسی ملعون نے دور سے تیر مارا۔ اب جناب مسلم کے بیٹے نے چاہا کہ میں اس تیر کو پکڑ لوں، یہ ایک فن ہوتا، میں آتے ہوئے تیر کو پکڑ لوں۔ تیر کی رفتار تیز تھی، جب پکڑنا چاہا وہ تیر وہ جو تھا وہ ہتھیلی میں پیوست ہوا، ہتھیلی پیشانی سے پیوست ہوئی، لاکھ کوشش کی کہ اپنی ہتھیلی کو پیشانی سے چھڑا سکا لیکن نہ چھڑا سکا۔ اتنی دیر میں جو طرفے بولے آئی، ایک وقت آیا جب مسلم کا شیر زین سے گرا اور کہا میرا آخری سلام، الا لعنت القوم الظالمین، ایعلم الذین ظلموا